بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کے آداب ذکر کیے جائیں گے۔ گھر میں داخل ہونے کا سنت طریقہ کار یہ ہے، جب بھی گھر میں داخل ہوں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنا سیدھا پاؤں گھر میں رکھ کر گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، جو کہ ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا۔ یہ گھر میں داخل ہونے کا بہتر اور سنت طریقہ کار ہے۔ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو جو لوگ گھر میں موجود ہیں انہیں سلام کریں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹے، جب گھر جاؤ تو سلام کیا کرو، تمہارے اور تمہارے اہل خانہ کے لیے باعث برکت ہے۔ یعنی جب گھر میں داخل ہوں تو سلام کرنا چاہیے، اس سے گھر میں برکتیں ہوں گی۔ جو لوگ گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے پریشان ہیں وہ بھی اس وظیفے کو اپنائیں کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کریں۔ انشاءاللہ ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ گھر میں برکت ہوگی۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سلام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ گھر کا دروازہ کھٹکائیں، چاہے اپنے گھر کا یا کہیں آپ جائیں، تو اندر سے پوچھا جائے کہ کون، تو جواب میں اپنا نام بتائیں، یہ نہ کہیں میں، کیونکہ اس سے حدیث مبارکہ میں منع کیا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، میں نے ایک قرض کے سلسلے میں جو میرے والد ماجد پر تھا، قرض کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا، کون ہے؟ میں نے عرض کیا، میں ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں گویا آپ نے اسے ناپسند فرمایا۔ یعنی دستک دینے والا میں نہ کہے بلکہ اپنا نام بتائے۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، کیونکہ جب بندہ کہے گا میں، تو ہو سکتا ہے اندر والا سمجھے کہ فلاں شخص ہے، آواز پہچان نہ پائے، وہ کہہ دے کہ اندر آ جائیے، پھر دیکھا جائے تو کوئی اور ہو۔ تو مناسب یہ ہے کہ اپنا نام بتایا جائے، وگرنہ مثال کے طور پر کسی کو اندر بلا لیا اور یہ اس حالت میں بیٹھا ہوا ہے یا خاتون ہے اس حالت میں بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ اس شخص کے سامنے اس حالت میں نہیں آنا چاہتا یا نہیں آنا چاہتی، لہٰذا جب آپ دستک دیں تو اندر سے پوچھا جائے کہ کون، تو جواب میں اپنا نام کہیں جو آپ کا نام ہے۔ جب کسی کے گھر جائیں تو دروازہ کھٹکھٹائیں اور دروازے سے سائڈ پر ہو کر کھڑے ہو جائیں۔ اندر جھانکنا یہ اخلاق کے اور شریعت کے خلاف ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص نے حجرہ مبارک کے سوراخ سے جھانکا۔ آپ لوہے کی کنگھی سے سر مبارک کھجا رہے تھے، یعنی
لوہے کی کنگھی تھی، آپ سر پر اس سے کھجا رہے تھے۔ فرمانے لگے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو دیکھ رہا ہے تو اس سے یعنی کنگھی سے تیری آنکھ چبو دیتا۔ نظر سے بچانے کے لیے ہی تو اجازت طلب کرنے کا حکم ہے، یعنی تمہاری نگاہ کسی کے گھر میں نہ پڑے، اسی لیے تو حکم ہے کہ کسی کے بھی گھر جاؤ تو اجازت لے کر، اگرچہ دروازہ کھلا ہوا ہو لیکن پھر بھی آپ اجازت لے کر گھر میں داخل ہو، تاکہ گھر کی خواتین اپنے کپڑے وغیرہ سمیٹ لیں، یا کوئی اگر مرد بھی ہے تو وہ اپنے کپڑے وغیرہ سمیٹ لے، پھر آپ گھر میں اجازت لینے کے بعد داخل ہو۔ یہاں تک کہ اگر آپ فیملی کے ساتھ گھر میں رہتے ہیں تو دوسرے کمرے میں جائیں تو اس انداز میں جائیں کہ کمرے میں موجود افراد یا فرد کو پتہ چل جائے کہ آپ آ رہے ہیں۔ چاہے آپ کی والدہ کسی کمرے میں ہے تب بھی آپ اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوں، تاکہ وہ اپنے کپڑے وغیرہ سمیٹ لیں اور درست انداز میں بیٹھ جائیں۔ ایک صحابی رسول کو جب یہ مسئلہ بتایا گیا تو انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اپنی والدہ سے بھی اجازت؟ تو آپ نے فرمایا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ تو اپنی والدہ کو برہنہ یعنی ننگا دیکھے؟ تو یہی درست طریقہ کار ہے کہ آپ دوسرے روم میں بھی جانے لگیں تو اجازت لے کر، جیسے چند فیملیاں ایک ساتھ رہتی ہیں تو ان میں بھی یہی طریقہ کار ہونا چاہیے۔ گھر سے باہر نکلنے کے آداب یہ ہیں کہ بائیں پاؤں سے آپ باہر نکلیں اور یہ دعا پڑھیں جو کہ حدیث مبارکہ میں آئی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کا نام لے کر میں گھر سے نکل رہا ہوں، میں نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا، نیکی کرنے کی طاقت اور گناہوں سے بچنے کی قوت اللہ ہی کی جانب سے ہے۔ یہ تھے گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کے آداب۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔